آج ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ میں نمائندہ اور ذمہ دار شخصیت موجود ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں کسی کے کوئی رشتے کی بات چلا رہا ہوں تو میں بیچ میں آ گیا ہوں۔ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور میں آپ سے سیاست کے حوالے سے سوال نہیں کروں گی، تو کیا میں آپ سے بیف اور کوئلہ کڑاہی کی کوئی ریسیپی وغیرہ پوچھوں گی؟ میں تو سوال تو سیاست سے متعلق ہی کروں گی نا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب سیاست کو ترک کر کے کچھ شیف ویف بن جاؤں۔ میں ہر وقت اپنی چیک بک اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اور آج کل تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن کی سہولت بھی اویلیبل ہے۔ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، تھوڑا آج کل پاگل ہو گیا ہوں، لیکن وہ تو ظاہر ہے جس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا، شاید لیڈر کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ دیکھیں، تبدیلی اچھی ہو یا بری، تبدیلی تو تبدیلی ہی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ڈگری پاکستان میں بھی رہیں گے اور گلہ بھی کریں گے کہ بھائی مہنگائی ہے، اور بھائی پھر کیوں رہتے ہو پاکستان میں؟ تو نہ رہے نا پاکستان میں۔ پاکستان کے الیکٹورل سسٹم سے ہی لوگ نکل جاتے ہیں۔ اب وہ بھلے گلاس ہوں، جگ ہوں، پتیلے ہوں، لوٹے ہوں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو ہنسی آئے گی کہ عمران خان صاحب کو 3 مہینے لگے تھے رات دن وہ جاب کے آفر لیٹرز پہ دستخط کرتے۔ پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ میں نمائندہ اور ذمہ دار شخصیت موجود ہیں۔ ٹاک شوز میں آنے سے گھبراتے ہیں لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے قیمتی وقت میں سے آپ کے لیے وقت نکال کے آیا۔ تیرے در پہ ہے وہ سا ٹی وی ہم چلے آئے، تو نے بلایا تو ہم چلے آئے۔ آپ بہت مشکلوں سے آئیں، اگر میں نے سب کو قصہ بتا دیا نا تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کسی کو۔ ذرا اچھا چلے، خیر چھوڑیں، یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، بالکل صحیح ہوں۔ ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ باقی سارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، جو معاملات آپ کو بتائے آج کل ہمارے چل رہے ہیں، تو بس یہی چیز ہے، اور تو کوئی خاص کچھ نیا ہے نہیں۔ تو اس لیے کچھ نیا ہے نہیں، تو ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ اچھا، سنا ہے کہ آپ نے ایک بڑی امریکی شخصیت سے ملاقات کی ہے، کیا بنا اس ملاقات کا؟ کوئی صلح وغیرہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ساری باتیں جو ہے وہ بتانے کی نہیں ہوتی، اتنا ساری باتیں سننے کی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکی جو شخصیت تھی جس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، وہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ میرا خیال ہے مجھے نام اس کا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کچھ صحیح سے بن نہیں سکی۔ اگر وہ بات صحیح سے بن جاتی تو پھر کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن کچھ فائدہ ہوا نہیں۔ امریکی بڑی شخصیت سے تو ملاقات ہو گئی، لیکن چلیں آپ نام کو ڈسکلوز نہ کریں، لیکن صلح ہوئی، کوئی بات بنی ہے آپ کی یا نہیں بنی؟ دیکھیں نا، آپ بات کو خام خواہ میں بڑھا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مطلب جو عزت باقی رہ گئی ہے اس کو رہنے دیں دوبارہ۔ کافی بہت ہو گیا، بس اب بہت زیادہ ہو گیا نا۔ مطلب ہر بندہ، میں اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ہر بندہ، جو بھی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کیا جو معاملات چل رہے تھے وہ سارے کیا ہوا؟ آپ جو وہ صلح کرانے کی، بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ مطلب کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں کسی کے کوئی رشتے کی بات چلا رہا ہوں تو میں بیچ میں آ گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ایک مدبر سیاستدان ہوں، اور میں ایک بہت عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ مطلب 70s کی بات ہے جب میرا یہ تعلق بنا۔ پہلے سیاست کے ساتھ مطلب جو میرا تعلق ہے وہ 70s میں بنا۔
ویسے آپ جتنا مرضی چھپائیں، دیکھیں پتہ تو سب کو چل ہی گیا ہے، بس میڈیا کے تھرو بھی یقیناً سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. یہ بات بہت کانفیڈینشیل تھی، مطلب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کانفیڈینشیل ہوتے ہوئے بھی یہ بات لیک ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ ساری باتیں لیک ہوتی ہیں تو پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. ابھی جس طرح سے میں لوگوں کو کیا جواب دوں بتائیں؟ اب آپ مجھ سے بار بار وہی چیزیں پوچھیں گی. مطلب موو آن کریں، تھوڑا آگے بڑھیں. دنیا آگے اور بہت ہے، سوال اور بہت ہیں، باتیں اور بہت ہیں. اچھا، وجہ کیا بنی کہ آپ کو اتنی سکی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ صلح کرانے والا ہوتا ہے اس کو سم ٹائم معاملے کی نوعیت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. تو معاملہ کافی سنگین تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ ایسے ہی حل ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ ایسے حل ہونے والا تھا نہیں. تو بس وہی ہوا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر کسی ایک بندے کو تو کم سے کم جھکنا پڑتا ہے. ظاہر ہے. تو پہلے ایک بندہ جھکا ہوا تھا. اچھا. دوسرا بندہ بول رہا تھا. پھر جو بول رہا تھا وہ چپ ہو گیا، اور جو خاموش تھا اس نے پھر بولنا شروع کر دیا. جو پہلے بول رہا تھا میں اس کی طرف سے گیا تھا صلح کے لیے، لیکن نہیں ہوا. تو پہلے بولتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا نا، اس وقت تو بہت بڑی بڑی باتیں کر دی گئیں. تو اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو نہیں تھا اس میں، نہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں. میں تو ابھی دیکھیں یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے گیا تھا کینیڈا بھی، وہاں پہ بھی جا کے یہ باتیں ہوئیں میری ساری. اور ہم لوگ بیٹھے کافی لوگوں کے ساتھ، وہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور سارے، مطلب پارٹی کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل. سمجھنے کے نہیں میں شاید سمجھ گئی. کوئی کینیڈا کے کسی پریزیڈنٹ سے یا کسی اور سے ملا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس کے بعد، لیکن بات یہ ہے کہ جو معاملات آرام سے حل ہو سکتے ہیں وہ آرام سے حل ہو سکتے تھے. لیکن اب کیا کریں، مطلب لیڈر کو کون سمجھائے بتائیں؟ ہاں یہ بھی ہے. میں نے تو خان صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھ ٹریک پر پائے. آئے خان صاحب؟ نہیں، ابھی تک وہ ٹریک بنا ہی نہیں ہے جس پہ خان صاحب آئے. ہاں وہ تو خیر ابھی بنانا پڑے گا، اس جی میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. ہاں جی. اچھا، یہ ڈاکٹری کے بعد آپ کو سیاست کا خیال ایک دم سے کیوں آ گیا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، آپ نے مجھے بلایا تھا پروگرام میں کہ آپ آ جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. کچھ گپ شپ ہوگی، کچھ کھانا پینا، کچھ باتیں، کچھ ذاتی زندگی. لیکن پچھلے کوئی 5-10 منٹ ہو گئے ہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ سارے سیاسی سوال ہیں. دیکھیں آپ سیاسی شخصیت آپ ہیں. سیاست پہ سیاست اور سوال پہ سوال کر رہی ہیں میرے ساتھ، اور وہ بھی وہ والے سوال کر رہی ہیں جو سیاست والے سوال ہیں. آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور میں آپ سے سیاست کے حوالے سے سوال نہیں کروں گی تو کیا میں آپ سے بیف اور کوئلہ کڑاہی کی کوئی ریسیپی وغیرہ پوچھوں گی؟ میں تو سوال تو سیاست سے متعلق ہی کروں گی نا. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب سیاست کو ترک کر کے کچھ شیف ویف بن جاؤں، کوئی آن لائن کورس کر لوں میں. لیکن کیا کروں کہ میرا جو قد کاٹ ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہے. اچھا. تو آپ نے پھر وہی سیاست والی باتیں شروع کر دی. سیاسی شخصیت سے سیاسی سوال ہوتے ہیں ایسے. نہیں، یہ تو آپ نے پہلے مجھے گھیرا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے. آپ کو پتہ ہے میں اس لیے میڈیا ٹاک نہیں کرتا آج کل، میں لوگوں کے ٹاک شوز میں نہیں جاتا. اچھا. لوگوں کے پہلے فون آتے ہیں، میں ان کو بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا، لیکن میں ان کے پروگرام میں جاتا نہیں ہوں. کیونکہ ہر بندہ وہی بات کرتا ہے کہ بھائی وہ کیا ہوا، آپ تو بڑا کردار ادا کر رہے تھے، آپ تو بڑا وہ کوئی برج کا کردار ادا کر رہے تھے، آپ تو وہ پل بنے ہوئے تھے،
آپ تو وہ لکڑیوں والا پل بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں مطلب عجیب عجیب سے لوگوں کے معاملات تھے، تو اس لیے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا آج کل. اچھا پل تو چلیں کچا میں اپنی ثابت ہوا. زندگی کو اب کافی حد تک ورچوئل بنا چکا ہوں. میں نے ابھی روبوٹ بھی خریدا ہے، وہ جو آتا ہے نا آپ کے پاس، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. چائے بھی آج کل مجھے وہی روبوٹ دے کر جاتا ہے. اچھا. میرا رات پہ فون جو ہے وہ بھی چارجنگ پہ روبوٹ لگاتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے الیکشن امریکہ میں کب کروا رہے ہیں آپ؟ او بیبی ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ इलेक्शन कदों कराओगे. तो मेरा ख्याल है पीटीआई को ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं वो अमेरिका के अलावा जो लोग रहते हैं वही फ़ंड देंगे. अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बंदा है पीटीआई का. मतलब सारे बस वो तितर बितर हो गए. اچھا آج کل امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں 10 15 20 سے زائد افراد تو نہیں ہیں اس احتجاج میں. دیکھیں جو بندے سعودیہ میں پکڑے گئے تھے ان کی بھی پارٹی نے ضمانتیں نہیں کرائیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کون یہ رسک لے سکتا ہے. مطلب تسی چاہتے ہو کہ اور بندے پھڑے جان، زیادہ تو زیادہ بندے پھڑے جان. اس لیے لوگ جو ہے وہ ڈر سے باہر نہیں نکلتے. اچھا ٹھیک ہے. آپ بار بار سوال کر رہی ہیں، بار بار پروٹیسٹ، احتجاج، پتہ نہیں کیا کیا آپ باتیں بول رہی ہیں. مطلب آپ یہی چاہتی ہیں کہ جو بندے باہر ہیں وہ بھی اندر چلے جائیں. میں پاگل ہو گیا ہوں. میں عمران خان کو ڈیفینڈ کر کر کے پرابلم میں آ گیا. تو لیڈر چننا تھا نا کوئی. میں مطلب عمران خان کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان کو ڈیفینڈ کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں. لوگ میری باتیں نہیں سنتے، لوگ میری باتوں کا بھی یقین نہیں کرتے. میں تو ان کو بولتا ہوں کہ میرا جو لیڈر ہے، جو میرا قائد ہے، وہ جو ہے عمران خان ہے. فی الحال تو عمران خان ہی ہے. اچھا اچھا ویسے بہت بہادر آدمی ہیں آپ، امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، بہادر تو خیر میں بہت ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے بھی آپ نے خاصے مزے لیے ہیں ویسے. دیکھیں ایک دور تھا کہ جب میں اس وقت تھا کچھ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں ایکٹیو ہوا 70s میں اس وقت کچھ تھا ہی نہیں. اس کے بعد بھی جب دور گزرا، جب دور گزرتا رہا 80 کی دہائی، پھر 90 کی دہائی، تو کچھ تھا نہیں کرنے کے لیے. جب تک گزارا چلا پیپلز پارٹی کو چلایا. اس کے بعد جب دل بھر گیا تو پی ٹی آئی میں آ گئے. پی ٹی آئی سے امید تو ہے کہ دل نہیں بھرے گا. اچھا ہاں، لیکن اگر پی ٹی آئی سے دل بھر گیا تو پھر دیکھیں گے، سوچیں گے کچھ اور. اچھا کچھ اور بھی ارادے ہیں آپ کے ویسے؟ کوئی نئی چوائس بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے. مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں، تو ممکن ہے کوئی تبدیلی آ جائے. اور اچھا اگر بالفرض آپ کو پارٹی چینج کرنا ہو تو کون سی پارٹی آپ منتخب کریں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے. پھر سے ریورس؟ اچھا آپ کا کوئی تعلق وغیرہ ہے، کوئی بندہ نکالو وہاں سے پیپلز پارٹی سے، کوئی مطلب کچھ سیٹنگ ویٹنگ. لیکن عہدہ مجھے بڑا چاہیے، چھوٹے عہدے پہ کام نہیں کرتا. ہیں ابھی تو آپ صلح وغیرہ کراتے پھر رہے تھے ان کی آپس میں. چھوڑے نا، مطلب وہ پرانی باتیں ہوگی نا. بعد میں پھر آپ بیچ میں پھر وہی صلح کو لے کر آ جاتی ہیں. آپ کوئی بندہ نکالیں، پیسہ لگاؤں گا میں. خود لگائیں گے آپ؟ پیسے کی فکر نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے. پیسہ میرے پاس بہت ہے. مطلب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں روزانہ رات کو سوچتا ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے. میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بس چھوڑیں، کیا بتاؤں آپ کو میں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اچھا آپ ایک بات بتائیں، جب آپ امریکی پاسپورٹ لے رہے تھے تو آپ نے ایک حلف لیا تھا اس چیز کا کہ آپ پاسداری کریں گے. پھر آپ تحریک انصاف میں چلے گئے. تحریک انصاف کا جو موقف ہے
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلف کی پاسداری برقرار رہی ہے؟ آپ دیکھیں بار بار آپ اشارے کر رہی ہیں اس جانب جس جانب سے میں آپ کو روک رہا ہوں. آپ بار بار یہ چیز باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو بہت کوئی سینئر جرنلسٹ ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو جب میں سیاست شروع کر رہا تھا اس وقت شاید آپ کا وجود ہی نہیں ہوگا دنیا میں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میڈیکل کالج اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں بہت پرانا بندہ ہوں. اچھا. مطلب میں وہ بندہ ہوں کہ جب پاکستان میں ضیاء الحق کا مارشل لا شروع ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میری سیاست کا نقطۂ آغاز تھا. اچھا. مطلب اتنے پرانے سیاستدان ہیں آپ؟ جی ہاں. آپ اتنی پرانی نہیں ہوں گی. اور یہ 2-4 سال 8-10 سال لگا کے بندہ 4-6 سوال گوگل سے دیکھ کے بندہ کوئی صحافی نہیں بن جاتا. اچھا، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تمام سوالات گوگل سے اٹھائے گئے؟ ہاں. تو بہت سارے صحافیوں سے مطلب میرے تعلقات رہے اور ابھی ہیں، آپ کا مجھے نا پتہ ہے. صحافیوں سے صحیح طریقے سے ویسے پالا نہیں پڑا ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ صحافی سوال کہاں سے نکالتے ہیں. آپ یہ کلیم نہ کرتے کہ گوگل سے دیکھیں نکالا بی گیا. میں ہر وقت اپنی چیک بک اپنی جیب میں رکھتا ہوں. اور آج کل تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن کی سہولت بھی اویلیبل ہے. دیکھیں نہ تو ہمیں کسی چیک بک سے کوئی چیک چاہیے، نہ نہیں ہی میں کوئی دیکھیں ٹرانزیکشن. میں آپ کو آفر نہیں کر رہا. میں آپ کو کوئی یہ آفر نہیں ویسے کر رہا. آن ایئر آفر ہوئی ہے، یہ وہ میں دیکھنے والے دیکھیں گے دیکھیں اور فیصلہ بھی کریں گے کہ یہ آفر تھی یا پھر صرف ایک طنز تھا. دیکھیں یہ فیصلہ آپ پر میں ہے. آپ جی. کو کوئی آفر نہیں کر رہا. بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا جو سیاسی کریئر ہے وہ اس کی عمر بھی آپ سے بہت بڑی ہے. تو آپ اتنی سینئر سیاستدان تو خیر آپ ہیں ہی نہیں. صحافی نہیں ہے مطلب جتنے آپ سینئر ٹائپ کے سوال کر رہے. کون ہے پتہ نہیں جو آپ کو لکھ کر دیتا ہے یہ سوال. اچھا، یہ ہماری اپنی کاوش بھی ہوتی ہے ویسے. جی. اچھا، اس کو اب کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کام کے سوال ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. یعنی ورنہ میں مطلب لیٹ اب ہو رہا ہوں تک تو کوئی بھی کام کا سوال نہیں ہوا؟ ابھی تک کوئی کام کا سوال نہیں ہوا. میرا خیال ہے بس آپ مجھے اجازت دیں. بیٹھیے ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی ہے آپ سے. آپ ایک ایسی پارٹی کے نمائندے ہیں جن سے متعلق اب تک بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں، آپ کو جوابات دینے ہوں گے. جی تو پوچھیں کیا کون سا مطلب سوال آپ کا باقی رہ گیا جو آپ نے مجھ سے پوچھا. اچھا دیکھیں، ایک چیز ہے، یا آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو پی ٹی آئی میں رہنا ہے یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ امریکہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں آپ بار بار ایک بات کو کیوں ریپیٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اس کے بعد ہم لوگ امریکہ کا حلف لے چکے ہیں. اچھا. اب مطلب اپنی جو وفاداریاں ہیں ہماری وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ پاکستان کو زندہ باد بولتے ہیں. تو یہ پرابلم مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے؟ نہیں پرابلم نہیں ہے، لیکن تو ایسی باتیں کیوں خام میں لوگوں کے ذہن بنا رہی ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے لوگ بہت باشعور ہیں، ان کے ذہن بھی بنے ہوئے ہیں، بہت اچھی طرح تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. جتنا پاکستانی کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں نا، پاکستانی کمیونٹی کو آپ اس طرح سمجھ نہیں سکتی. اچھا. آپ کو پاکستانی کمیونٹی کو سمجھنے کے لیے کم از کم آپ کو 176 سال چاہیے. لیکن یہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں ان کو تو آپ بڑی امیدیں دلاتے تھے نا، تسلیاں دیتے تھے. دور گزر گیا نا. دیکھیں دور یہاں کے لوگوں کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بلکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی نے لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی جی کہ آپ اتنے ہی پیسے جتنے آپ پیسے گھر بھیجتے تھے پہلے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا برتھ ڈے گفٹ ہے، اماں جی کو پیسے جا رہے ہیں، ابا جی کو پیسے جا رہے ہیں، بیٹے کو پیسے جا رہے ہیں، بیٹی کو عیدی بھیجنی ہے. تو جتنے آپ پہلے بھیجتے تھے آپ اب بھی اتنے ہی بھیجتے ہیں. اچھا. لیکن پاکستان میں وہ پیسہ ڈبل ہو کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو دیکھیں میں $1000 بھی بھیجوں نا تو مطلب بہت خوش ہوتے ہیں. مطلب
لوگ ظاہر کہ ہے یار آپ کا تو چلو فائدہ مطلب ہو گیا نا, آپ لوگ ہاں تو فائدے میں ہیں ڈالر تو مہنگا اسی ہونے لیے سے. دیکھیں اسی لیے ہم لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپرچونٹی دی. میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں, ہمیشہ ذمہ دار بات کی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے ماتھے کے اوپر چول نہیں لکھا ہوا, میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں. تھوڑا آج کل پاگل ہو گیا ہوں لیکن وہ تو ظاہر ہے جس چول نہیں پارٹی ہوں. کا آپ نے انتخاب کیا, شاید لیڈر کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں, اس چیز کو تو خیر ایک سائڈ پہ رہنے دیجیے. جی اچھا یہ بتائیے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو بہت دعوے کیے گئے تھے تبدیلی کے, کیا ہوئے وہ دعوے اور کیا ہوئے وہ وعدے؟ تبدیلی تو پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں آئی ہے, اور تبدیلی دیکھیں جو تبدیلی پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں آئی ہے وہ ہے کہ مہنگائی تھوڑی سی ہو گئی تھوڑی سی؟ ہم لوگوں سے. اچھا, اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں لوگ؟ نہیں دیکھیں اب تو وہ جو کیا نام ہے اس کا, وہ جو شہباز شریف ہے, اب تو اس کی حکومت ہے نا, اب تو وہ جواب دہ ہے. اچھا. ہم تو جواب دہ نہیں ہیں. ہمارے دور میں تو جو پیٹرول تھا وہ تھا کتنے 150. اچھا. ڈیزل ایکچولی میں کبھی ڈلواتا نہیں ہوں نا, تو آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں ریٹس کیا ہیں اس چیز کے؟ آپ تو ڈالر میں پیسے بھیجتے ہیں, وہاں بڑھ کے مل جاتے ہیں. تو اسی لیے میں خیر جب مجھے تیاری کرنی ہوتی ہے نا کسی تقریر کی, تو میں سبزیوں کے ریٹ, پھلوں کے ریٹ کال کر کے پوچھ لیتا ہوں پاکستان سے پہلے, تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں. دیکھیں تبدیلی اچھی ہو یا بری, تبدیلی تو تبدیلی ہی ہوتی ہے. جس طرح سے ڈگری جی اس کے مزے بالکل لے لیے سب نے, اور یقیناً شوق بھی اتر گیا ہوگا تبدیلی کا لوگوں کے سر سے. لیکن جو پاکستان میں اس وقت مطلب مہنگائی کیوں ہے, دیکھیں لوگ کیوں رہتے ہیں پاکستان میں بتائیں؟ کہاں جائیں؟ امریکہ میں آ جائیں, کینیڈا چلے جائیں, ایران برطانیہ چلے جائیں, کیوں؟ افغانستان چلے جائیں. تو پاکستان میں کون رہے گا؟ صرف تحریک چائنا انصاف؟ چائنا چلے جائیں, تو وہ نیپال چلے جائیں, بھوٹان چلے جائیں, مطلب کہیں بھی چلے جائیں, پاکستان میں بھی رہیں گے اور گلہ بھی کریں گے کہ بھائی مہنگائی ہے. بھائی پھر کیوں رہتے ہو پاکستان میں؟ تو نہ رہے نا پاکستان میں. کہاں جائیں گے؟ میرا پھر وہی سوال ہے, کیسے چھوڑ کے جا سکتے تو ہیں اپنا یہ ملک؟ دیکھیں ہر کوئی آپ کی طرح بڑے دل والا یہ نہیں ان کا ہوتا کہ مسئلہ اپنا ہے. ملک چھوڑے اور کسی دوسرے ملک دیکھیں میں آ ہم کے بھی تو بس چھوڑ کے ان کا بیٹھے باسی نا, بن جائے. دیکھیں ہم بھی تو چھوڑ کے بیٹھے نا, ہم بھی تو اپنا دیش آپ تو فائدے میں ہیں نا, آپ چھوڑ کر بیٹھے تو آپ فائدے میں ہیں. آپ میرا تو دیکھیں وہاں زیادہ مل جاتا ہے. میرا تو سب سے بڑا سیکریفائس یہ ہے کہ مجھے کچھ مہینے امریکہ میں گزارنے ہوتے ہیں, کچھ مہینے مجھے پاکستان میں گزارنے ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں میں کنزیکٹیولی 5-6 سال رہا ہوں اور میرے پاس ایک بڑا عہدہ بھی تھا, ان دنوں میں بھی پاکستان میں بہت مہنگائی تھی. لیکن مہنگائی سے پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو حالیہ مہنگائی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے؟ نہیں. اچھا. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی کا پودا لگایا, اب وہ پروان چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. شہباز شریف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اس کی آبیاری کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پودا لگاتے ہیں, اس کی آبیاری کرتے ہیں, تو اس نے پھل تو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے پھلوں کی باری آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب تو سمجھ گئے ہوں گے غنچۂ شوق کھلا ہے, دیکھیے پھر آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میں آپ کو بتا تو چکا ہوں, مطلب اور میں آپ کو کیا بتاؤں, لکھ کے دوں آپ کو میں یہ ساری چیزیں. آپ مجھے اپنا نمبر بتائیں, میں آپ کو ٹیکسٹ میسج نہیں, کر بہت دیتا شکریہ. آپ کو جو بھی کرنا, شاید آپ اسی پروگرام کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جا کے جو کہنا ہوگا آپ کہہ دیجیے گا. پتہ نہیں کیا مطلب, میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, خام خواہ میں آپ پھر آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے جو ہے وہ سٹھیا گئے ہیں. میں سٹھیایا نہیں ہوں, میں مطلب آپ اب مجھے کم یہ سے کم سمجھ آ گیا کہ آپ ٹاک شوز میں کیوں نہیں جاتے ہیں, آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں شاید بہت سارے سوالوں سے. بہت زیادہ. دیکھیں آپ اگر میری بات پہ یقین نہیں کریں گی تو پھر میری بات پہ یقین کون کرے گا, بیکاز آئی ایم یور گیسٹ.
پلیز مطلب آپ کو میری بات پہ تھوڑی سی توجہ دینی کیا چاہیے. پاکستان کی مہنگائی سے کچھ لینا دینا نہیں؟ میں کہاں رہتا ہوں؟ امریکہ. تو مجھے کہاں کے مہنگائی سے اور اچھی سے اور سستائی سے فرق پڑے گا؟ امریکہ کی. امریکہ کی ٹھیک ہے. پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جانے ان کے مسئلے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان کے لوگ شہروں میں شفٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جابس کریں گے, کام کریں گے, فیملی ساتھ رکھیں گے, 6 ان کے بچے ہوں گے, پھر وہ کہ جی وہ بیگم جو ہے اس کے گھر والے بھی ساتھ ہی رہیں گے, پھر جو اپنے لوگ ہوں گے وہ بھی ساتھ رہیں گے. تو بھائی اتنے لوگوں کو پالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تو آپ مجھے بتا دیجئے نا کہ پاکستان میں رہنے والے بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے کہ وہ تمام چیزیں بھگتے ہیں؟ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک. اگر ان کو پاکستان میں رہنے پہ کوئی تکلیف ہے تو ان کو پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک چلے جانا چاہیے. میں پہلے بھی بکواس کر چکا ہوں, میں دوبارہ بھی بکواس کر رہا ہوں, میں آئندہ بھی یہی بکواس کروں گا. ناظرین, بے شرمی کا رقص جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ دار اور نمائندہ شخصیت. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان کے پاس لوگ جا رہے تھے تو ٹھیک تھے, جب چھوڑ کر گئے تو انہوں نے لوٹا لوٹا کہنا شروع کر دیا. دیکھیں اس سینس میں تو پھر میں بھی لوٹا ہوا, کیونکہ پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا, اب دوبارہ میں پی ٹی آئی میں چلا گیا. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اب چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو خان صاحب آپ کو بھی لوٹا کہیں گے. یہی ہوا ہے, جتنے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ دوسری جماعتوں کے لوگ تھے. خان صاحب کی جو مینٹالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ لوٹا ہیں. اچھا. بینگ اے پرسن جو پارٹی چینج کر کے دوسری پارٹی میں گیا, میں تو کبھی خود کو نہ لوٹا کہہ سکتا ہوں نہ کسی اور کو لوٹا کہوں گا. لیکن آپ جس پارٹی میں جاتے ہیں لوگ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا. لوگ آپ کو لوٹا نہیں کہتے. عمران خان نے جو ٹکٹیں دینی تھی ایلینز کو تو دینی نہیں تھی اس نے. اچھا. پاکستان کے الیکٹورل سسٹم سے ہی لوگ نکلنے تھے. اب وہ بھلے گلاس ہوں, جگ ہوں, پتیلے ہوں, لوٹے ہوں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب پہلے تو خیر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اب سمجھ تو نہیں آیا. بی لوگ کہاں سے لائیں بتائیں مجھے آپ نا. آپ مجھے تو تھوڑا سا کوئی ہنٹ دے دیں نا. تو وہ چلے گئے تو لوٹے. مطلب لوگ کہاں سے لائیں بتائیں. آپ بتائیں, جب وہ چلے گئے تو لوٹے ہو مجھے گئے. ایک بات بتائیں, آپ کو اگر 500 ٹکٹیں دینی ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ ملا کے, اچھا, تو آپ کو لوگ تو لے کر آنے ہیں نا. لوگ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ دوسرا آپ کو بتائیں اس سے پارٹی میں فنڈ آتا ہے. اب اگر ہم کسی درزی کو, کسی دودھ بیچنے والے کو, کسی یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو موچی ٹائپ, اگر کسی ایسے بندے کو ہم لوگ ٹکٹ دے دیتے تو وہاں سے پارٹی فنڈ تو نہیں آئے گا. اچھا سر چھوڑیں, پھر وہ بات ذرا لمبی چلی جائے گی. یہ بتائیے کہ خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت ساری نوکریاں, لاکھوں ہزاروں نوکریاں بانٹنے کی بات کی تھی, کروڑوں نوکریوں کی بات کی تھی. جو تھا لوگوں کے پاس روزگار وہ بھی چھین لیا. دیکھیں ہم لوگوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جو آخری 1 مہینہ ہوگا اس میں ہم لوگ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اچھا اچھا. تو اگر ہمیں ٹائم مل جاتا پورا آخری 1 مہینے تک کا, تو ہم 1 کروڑ نوکریاں بانٹ دیتے ہیں. ہمارے پاس تھیں 1 کروڑ نوکری. بلکہ میں تو آپ کو یہ بتاؤں, آپ کو ہنسی آئے گی کہ عمران خان صاحب کو 3 مہینے لگے تھے رات دن وہ جاب کے آفر لیٹرز پہ دستخط کرتے. یعنی خان صاحب کے پاس جاب پلان تھا, یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ مطلب دستخط کر کے نا کہ لوگوں کو ہم لوگ دیں گے کہ جی بھائی یہ آپ کی جاب یہ ہے, یہ آپ کی جاب ہے, یہ آپ کی جاب ہے. آپ کی جاب تو میں کہیں اور ابھی بھی کروا سکتا ہوں اگر آپ کا دل کرے. میں یہاں بہت خوش ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ پھر کیا بنا خان صاحب کے اس وعدے کا, کیا ہوا؟ دیکھیں خان صاحب کا وعدہ تو تب وفا ہوتا ہے نا جب 5 سال ہمیں پورے کرنے کو ملتے ہیں. اچھا. ہمیں تو 5 سال پورے کرنے کو ملے نہیں. ہمارا تو اقتدار چھن گیا نا.
مطلب اقتدار پہ لوگوں نے قبضہ کر دیا. ہمیں کہتے تھے کہ تم سلیکٹڈ تم سلیکٹڈ تم سلیکٹڈ، حالانکہ ہم الیکٹڈ تھے. اب جو لوگ پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کے ایوانوں میں، پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آپ کی نظر میں مجھے ایمان سے بتائیے گا کیا وہ الیکٹڈ ہے؟ تو آپ لوگ جب الیکٹ ہو کر آئے تھے، چلیں میں کہہ دیتی آپ ہوں، میری چلیں میں کہہ دیتی ہوں آپ الیکٹڈ چلیں تھے، یہ دیکھیں آپ میری elected تھے، میری بات سنیں، لیکن بات کو گول نہیں کریں میری بات. دیکھیں آپ نے مجھ سے 20 سوال کیے، میں نے آپ کو ہر سوال کا خندہ پیشانی سے جواب دیا. بالکل دیا. آپ کے ہر سوال پہ سر خم تسلیم کیا. کہیں کہیں اڑ گئے ہیں ویسے آپ. مطلب جیسے ابھی، میری مرضی ہے کہ میں جواب دوں آپ کو یا نہ دوں. تو پھر میری بھی مرضی ہے آپ کو جواب دینا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں؟ یہ تو پاکستان کا نظام ہے. مطلب آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں؟ نہیں، میں سپورٹ مطلب نہیں آپ کرتی. چور ڈاکو، اللہ نہ کرے کہ مجھے سپورٹ کرنا پڑے کسی کو. مطلب آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ پارٹی بن رہی ہیں. میں کیوں پارٹی بنوں گی؟ مطلب آپ آپ اگر ان کا کوئی نمائندہ مطلب بیٹھا آپ ہوتا، باعث جرنلزم اگر کرتی ان ہیں. کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوتا تو شاید ان سے مطلب اس سے آپ زیادہ تلخ سوالات ہوتے. مطلب آپ باعث جرنلزم کرتی ہیں. آپ میرے منہ سے کیا ان کو سلیکٹڈ کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ مطلب یلو جرنلزم کرتی دیکھیں ہیں. میں آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں دوں گی، میں آپ کی مرضی کا تو جواب کسی صورت نہیں دوں گی. آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کروں گی. آپ اپنی گورنمنٹ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ جو 3.5 سالہ ٹینیور تھا، کیا اس سے دل نہیں بھرا تھا آپ کا؟ آپ کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے بتائیں مجھے. میں سیاست میں ہوں ہی نہیں، نہ میں کسی کو ووٹ دیتی ہوں. کیا آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا؟ ان تمام دور کے بعد تو عمران خان نے لوگوں کو ورلڈ کپ دیا. اس ورلڈ کپ کا کیا کریں گے ہم؟ پاکستانیوں کو ورلڈ کپ کی قدر کرنی چاہیے. اسی ورلڈ کپ کا خمیازہ پاکستانی بھگت رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر بیٹھ کے. آپ ذرا ان کا درد دیکھیے، ان کے سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں، ذرا اس کی بھی تھوڑی سی دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس بندے کو تکلیف ہے وہ پاکستان میں رہے ہی نہ، چھوڑ دے پاکستان سے. خیر کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین، ان کی باتیں خیر میری سمجھ سے بالاتر ہیں. اچھا یہ بتائیں، آپ بار بار ورلڈ کپ کا ذکر کریں. ساری زندگی تو ہم ورلڈ کپ کے سہارے اس کپ کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے نا. کچھ تو پالیسیز ہوتی، کچھ تو آگے. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تجربہ ہو گیا، اب اگر کوئی حکومت آئے گی تو میں اچھی چلاؤں گا. تو تجربہ کرنے آئے تھے وہ. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، پہلے جو لوگ 30 سال حکومتیں کر کے گئے ہیں ان لوگوں نے بھی تو تجربے کیے ہیں نا. نہیں وہ تو سارے ڈکلیئر ہو گئے نا، چور ڈاکو لٹیرے تو چلیں سرٹیفائیڈ ہو گئے. ہم تو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. 30 سال اور 3 سال میں فرق ہوتا ہے بی بی. پہلے میری بات سن لیں، کسی کی بات تحمل سے سن لیا کریں پہلے. اللہ آپ کو اور بڑی جرنلسٹ بنائے. جی بولیے. کسی کی بات کو پورا سن لیں، اس کے بعد پھر اپنی بات کریں. بات یہ ہے کہ 3 سال کا حساب مانگتے ہیں. اور بھائی عمران خان نیا آیا، اس کو کافی ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب کبڑے کو لات پڑ چکی ہے. اب دیکھیے گا کہ جس بٹھی سے، جس درد سے، جس کرب سے، جہاں جس صورتحال سے عمران خان گزر رہا ہے، اب دیکھیے گا عمران خان کو جب اگلی حکومت ملے گی، اگر پیٹرول یہی 250، 300، 500 روپے ہوا تو لوگوں کی سیلریاں 1-1 لاکھ روپے کر دیں گے. آپ لوگ اب نیا وعدہ کر رہے ہیں. ویسے آپ نے ایک درخت بھی کہیں لگائے تھے، اسلام آباد میں آ کے آپ نے جلا دیے، کیا تھا یہ؟ دیکھیں ہمارے درخت ہم لوگوں نے لگائے، ہم لوگوں نے جلا دیے. مطلب آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے میڈیا والوں کو، اور آپ کو پتہ نہیں. آپ میرا خیال ہے مجھے نا مجھے شک پڑ رہا ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے، والوں کا ویسے وتیرہ لگا دیں، آپ الزام لگا دیں. مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو یہ جو ڈائریکشنز ہیں آپ کو کہیں مریم اورنگزیب تو نہیں دیتی. دیکھا، لگا دیا الزام، مجھے پہلے ہی پتا تھا. ناظرین ان کی باتیں اسی طرح کی رہیں گی. یہ دیکھیں میرا کوئی الزام نہیں ہے، میرا کوئی الزام نہیں ہے، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. آپ کو مریم نواز سوچتی ہے، مریم اورنگزیب آپ کو میسج بھیجتی ہے. مجھے؟ ہاں
ہاں آپ وہ والے سوال پھر مجھ سے کر رہی ہیں، اور آپ جو ہے پارٹی بن چکی ہیں، آپ نون لیگ کی سپورٹر ہیں، آپ کا رابطہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ بہت نون لیگ والی جو بہت باتیں کرتی ہے، ہنا ہنا پرویز ہاں بٹ صاحب۔ دیکھیں نا، ہنا، آپ کو نام پورے یاد ہیں، مجھے پی ٹی آئی والوں کے بھی نام بتائیں، آپ یہ بات نہ کریں۔ آپ کو پورے، جرنلسٹ وہ ہوتے ہی نہیں جس کو کسی کا نام پتہ نہ ہو۔ آپ کو پورے نام یاد آپ اس وقت وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے خان صاحب جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں نا، الزامات کی سیاست۔ خیر میرا ویسے دل نہیں چاہ رہا ان سے کوئی آخر میں کوئی پیغام دینے کا، لیکن مجبوری ہے، ہم اپنے گیسٹ سے پیغام دیتے ہیں۔ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو آپ؟ پیغام بس میرا یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ میرا پیغام ہے بس۔ اوکے ٹھیک ہے، بس یہی میرا ختم ہو گیا۔ پیغام ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ نون لیگ والوں نے کرایا ہے، اور پکا جو سوال آپ کو جو لکھ کر دیے ہیں نا، وہ نون لیگ نے دیے۔ ہاں اچھا انہوں نے تو پیغام دے دیا، گھبرانا نہیں، اور میرا خیال ہے نہیں گھبرانا ان کا پیغام ہے۔ ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔